آپ کی والدہ حسینی ہیں، آپ کے والد حسنی ہیں، آپ حضرت حسن مصنع کی اولاد سے ہیں، اور آپ ذریت طیبہ میں سے ہیں، اور ذریت طیبہ میں وہ ہستی ہیں کہ جو سادات اقطاب جو سادات افراد ہیں، اقطاب ہیں۔ اقطاب کون سادات ہیں؟ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی اسماعیل دہلوی کے تایا ہیں اور شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی محدثین ہیں ان کے یہ استاد ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اقطاب اولاد سیدہ زہرا سے وہ لوگ ہیں جن کو ہم ائمہ اہل بیت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ اقطاب ہیں۔ اولیاء میں سے بڑا درجہ ہے اقطاب کا، اوتاد سے بھی بلند درجہ ہے ان کا اقطاب۔ تو قطب الاقطاب کے درجے پر جو لوگ فائز ہیں ان میں سے آخری امام اور اقطاب میں سے آخری قطب حضرت امام حسن عسکری ہیں۔ سبحان اللہ۔ امت میں پیدا ہوں گے حضرت امام محمد مہدی، اس مقام پر آپ نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں امام حسن عسکری نے اپنی وفات کے وقت اپنے مریدوں سے فرمایا، اپنی وفات کے وقت اپنی مریدوں سے فرمایا کہ میرے پاس خاندان نبوت کی یہ امانت ہے، اور آج سے 150-200 سال بعد بغداد شہر میں اولاد حسن مجتبیٰ میں ایک شخص ہوگا جو منبر پہ کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرے گا باذن اللہ کہ میرا قدم اللہ کے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ سبحان اللہ۔ مجتبیٰ کے بعد پھر امام حسین علی مقام کے بعد ان سے امام زین العابدین کے بعد اور ان سے حضرت امام محمد باقر کے پاس، ان سے امام جعفر صادق کے ساتھ، اور ان سے امام موسیٰ کاظم کے ساتھ، اور ان سے امام علی رضا کے ساتھ، ان سے امام محمد تقی کے ساتھ، ان سے امام علی نقی کے ساتھ، اور ان سے امام حسن عسکری کے ساتھ، اور امام حسن عسکری نے وہ نسبت حضور غوث الثقلین کو عطا فرمائی، اور جو نوبت مہینہ رسید جبکہ یہ رتبہ ان تک پہنچا تو اب تا ولادت امام محمد مہدی، محمد مہدی کی ولادت تک جس کو بھی ولایت کی خیرات ملے گی حضور غوث الثقلین کے دروازے سے۔ سبحان اللہ۔ شان اولیاء جب سر ودرہ کی مدر شان اولیاء، شان غوث پاک، علماء اہل سنت، اہل سنت اہل جنت زندہ باد بول، اہل سنت اہل جنت، اہل سنت اہل جنت۔ مجھے ایک نوجوان کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کا مسلک یا مشرب جو ہے وہ آپ کی اس شان کا قائل نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں یہ بات غلط ہے۔ میں رسولت کا خادم ہوں، میں نے یہ مشرب سب کے ایک ضرورت جتنی ہے اتنے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی طریقت نقشبندیہ اور سلوک نقشبندیہ کے بادشاہ ہیں ہندوستان میں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی کے وہ خلیفہ اعظم ہیں، اور حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخارا کی نسبت کے امین ہیں۔ حضرت خواجہ مغندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عبید اللہ علار، حضرت مولانا یعقوب جرخی، حضرت خواجہ علاؤالدین التار، حضرت بہاؤالدین نقشبند کی نسبت کے امیر ہیں۔ آپ کی بات فیصلہ کن ہے مشرب میں، آپ نے انکار نہیں فرمایا، آپ یہ بات فرما رہے ہیں کہ نسبت اہل بیت اقطاب عالم سے، افراد عالم سے غوث پاک کے پاس پہنچی، اور جب آپ کے پاس پہنچی تو آپ سے لے کر قرب قیامت میں امام محمد مہدی کے آنے تک آپ ہی شہنشاہ ہیں جس کو بھی ولایت کی خیرات ملے گی غوث اعظم کے دروازے سے۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی قادری صرف قادری نسبت کا مجرم نہیں کہہ رہا، یہ نقشبندیوں کے پیشوا کہہ رہے ہیں، حضرت مجدد الفسانی کہہ رہے ہیں۔ خواجہ نور محمد جعلی رحمۃ اللہ علیہ کے نام اپنے مکتوب میں، مکتوبات امام ربانی میں یہ مکتوب موجود ہے۔ حضرت غوث پاک آپ فرماتے ہیں میں خود
ایک روز بیمار ہوا حتیٰ کہ دہقِ نفس ہو گیا، میرا سانس تنگی سے آنے لگا، تو میں نے حضرت غوث پاک سے استغاثہ کیا۔ فرماتے میں نے استغاثہ کیا، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ، میں نے پڑھا تو فرمایا مجھے اسی وقت حضور غوث الثقلین کی روح مبارک کی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ تیری اس کیفیت کو ابھی ختم کریں گے، لیکن وعدہ کر صبح کی نماز کے وقت میرے کچھ ایسے بندے ملنے والے آئے ہیں جو ہماری نسبت میں شک کرتے ہیں، تو صبح کے وقت آپ درس دو گے افلق شموس الاولین و شمسنا ابداً علی افق الاعلی لا تقربوا، اس شعر پر صبح کا درس ہوگا تمہارا۔ پہلوں کے سورج چمکے اور ڈوب گئے، ہمارا سورج ولایت کا چمکتا رہے گا اور اس کی روشنی کبھی غروب نہیں۔ سبحان اللہ، اس نسبت پر صبح درس دو گے، وعدہ کرو۔ حضرت مجدد کہتے ہیں میں نے غوث پاک کی روح مبارک سے وعدہ کیا کہ میں صبح یہ بیان کروں گا، اسی وقت میری تکلیف دور ہو گئی، اور صبح کے وقت میں نے جب بیان کیا تو 10 آدمیوں کے چہرے روشن ہو گئے، انہوں نے کہا اس بارے میں ہمارے سینے تنگ تھے، آپ کو کس نے بتایا کہ اس درس کی ہمیں ضرورت تھی؟ فرمایا جس نے یہ شعر کہا ہے اس نے ہی مجھے بتایا ہے کہ تمہیں ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ حضرت علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح المعانی میں یہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا تفسیر روح المعانی 8ویں جلد میں حضرت غوث پاک کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ مسئلہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں عبدالقادر جیلانی والد کی طرف سے حسنی ہے، والدہ کی طرف سے حسینی ہے، وہ قطب ہیں، وہ فرد ہیں، وہ کامل ہیں، وہ عالم ہیں، وہ فاضل ہیں، وہ متصرف ہیں، وہ ولی ہیں، ابدال سے اوپر ہیں اور ذات سے بھی اوپر ہیں، یہ سب درجے لکھ کے آگے جو لفظ لکھا ہے سید محمود علوسی نے قابل توجہ ہے، فرمایا ان کے مرتبے کا دنیا میں کوئی بھی مسلمان منکر نہیں، البتہ وہ رافضی جو ابو بکر صدیق کی شان میں کیڑے نکالتا ہے اور نقص نکالتا ہے، وہی غوث الثقلین سے دشمنی کرتا ہے۔ افریقہ میں ساؤتھ افریقہ بھی گیا، کینیا میں بھی گیا ہوں، میں ملاوی میں بھی گیا ہوں۔ آپ یقین کریں میں ایک شہر میں گیا کیپ ٹاؤن کے اندر، کیپ ٹاؤن بندرگاہ ہے ساؤتھ افریقہ کی، بہت بڑا شہر ہے، تو میرا کوئی واقف نہیں تھا، میں نے صرف دیکھنے کے لیے شہر گیا تھا۔ وہاں ایک روڈ سے میں گزر رہا ہوں، سادی سی ٹوپی میں نے پہنی ہوئی تھی، یعنی کوئی شکل چاہیے وہ تھوڑا معلوم ہو یہ کوئی مولوی ہے یا کوئی جاننے والا ہے، ایک مسافر کی حیثیت سے گھوم رہا تھا میں۔ سڑک سے میں گزر رہا تھا، ایک آدمی میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا کہ آپ ہمارے گھر آ جائیے، یہ بیچ جو ہے نا ساحل سمندر اس کے بالکل قریب ان کا گھر تھا، کہیں ادھر آپ ہمارے گھر آئیے، میں آپ کو میں مسلمان ہوں آپ آ جائیے۔ میں ان کے ساتھ گیا تو ان کے اہل خانہ بھی اور اہل محلہ بھی کافی لوگ وہاں موجود تھے، میں نے پوچھے کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں امداد کی ہے حضور کو۔ سبحان اللہ، اتنی دور اور کوئی واقف بندہ نہیں ملا۔ میں نے کہا کہ آپ نے کیسے؟ کہہ رہا بس آپ کو چہرے سے نظر کیا میں نے کہ آپ بھی 11ویں شریف کرنے والے ہوں گے، تو میں آپ کو بلا لیا۔ تب میرے ذہن میں یہ بات اور پختہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام بخشا ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں، حالانکہ دیکھو نبی اللہ ہمارے پوری کائنات کے لیے 18,000 عالم کے لیے ایک اب نبی ہے، خاتم النبیین ہے، ولی تو ایک نہیں ہے نا، ولی تو ہر ملک میں ہے، اب بھی ہو سکتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہر دنیا میں لوگ غوث پاک کو ہی جانے، کیونکہ آپ کو خاتم الاولیاء تھوڑے ہی ہیں، آپ کو ولی اللہ کے ولیوں کے بادشاہ ہیں، لیکن ولی آپ بھی ہو سکتے ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں ملکوں میں، لیکن آپ کی قبولیت سے دیکھو جہاں جہاں دنیا میں نبی پاک کی نبوت کا کلمہ لوگ پڑھتے ہیں وہاں ولایت میں غوث پاک کا سکہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، افریقہ ہو یا امریکہ ہو، میں نے وہاں بھی وہ واقعہ بیان کیا تھا کہ ڈاکٹر ہارون صاحب ایک نو مسلم ڈاکٹر تھے، کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، جب دین کی دعوت قبول کی تو وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے دین قبول کیا قرآن پڑھ کے، قرآن کے مطالعہ سے، مگر میرے سینے میں
نور اسلام کا اس دن آیا جب میں غوث پاک کے حلقے میں آ کے بیٹھا۔ سبحان اللہ۔ یارویں شریف میں کیوں کہ میں نے مجھے برکات حاصل ہوئی آپ کی اور اطمینان قلب کی دولت نصیب ہوئی۔ آپ نے خود اپنا مقالہ لکھا ہے اور یونیورسٹی نے خود چھاپا ہے وہ انگلش کے اندر، ڈاکٹر ہارون نو مسلم انگریز کا، ابھی ان کا وصال ہو گیا، مانچسٹر میں ان کا مزار مبارک بنا ہے، لوگ اب بھی ان کی قبر پر فاتحہ پڑھتے ہیں، بڑے عظیم نوجوان اسکالر تھے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ نسبت مجھے حاصل ہوئی غوث پاک سے کہ ایک ایمان کا نور جو ہے وہ مجھ پر ظاہر ہوا آپ کی مجلس سے متعلق ہونے سے، آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے۔